اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایچ کیو کا کلیدی کردار ہے، اور جی ایچ کیو جو ہے اس کی آپ تو اب ماشاءاللہ ڈیفنس کمیٹی کے بھی رکن ہیں آپ، جی تو جی میں یہ چیئرمین بن گیا ہوں جی پچھلے بلکہ ہفتے۔ چیئرمین ہے، مبارک ہو آپ کو۔ تو یہ جو تھینک یو۔ بتائیے کہ جی ایچ کیو کی یہ جو کہا جاتا ہے ہوا ہے، اتنی ویٹو پاور ہے، مثلا حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ انڈین اور پاکستان انٹیریئر سیکرٹریز کا ویزا کھولنے پہ اگریمنٹ ہو گئی، لیکن وہ پاکستان بیک ٹریک کر گیا کہ جی ہم نے کیبنٹ سے منظوری نہیں لی۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ایچ کیو سے کلیئرنس نہیں لی، اور خارجہ پالیسی جو وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر خارجہ اور فورن آفس تو مرغ دستہ موزی ہے، اصل خارجہ پالیسی جو ہے افغانستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، وہ تو شاید جنرل کیانی صاحب ہی بناتے ہیں۔ تو یہ تاثر جو ہے یہ پارلیمنٹ کی اور سیولینز کی انسلٹ ہے یا واقعی ایسا معاملہ ہے؟ عارف صاحب یہ ماضی میں نہیں کہہ سکتا، میں اب خود میں اس میں رکن ہوں پارلیمنٹ کمیٹی قومی سلامتی کی، میں چیئرمین بھی ہوں ڈیفنس کمیٹی کا، اور جو اس ایشو پر جو اجلاس ہوئے ہیں ہائی لیول پالیسیز میں، اس میں شریک بھی رہا ہوں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پالیسی کے حوالے سے جو ہم نے ریکمنڈیشنز تیار کی، نہ جنرل کیانی، نہ مسلح افراج کے باقی جو سروسز چیفز ہیں، اور نہ آئی ایس آئی نے کوئی مداخلت کی، نہ کوئی امپوز کرنے کی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا جو فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی ہم اس کو کھل کے تسلیم کریں گے، اور بلکہ 2 ہفتے پہلے اجلاس ہوا مسنگ پرسنز پر، 4 گھنٹے تک ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام اور ان کے ڈیپٹی نے ہمیں بریفنگ دی، اور کھل کے بریفنگ دی، اور جو 3-4 اجلاس میں شریک تھا جس میں جنرل کیانی بھی تھے۔ بالکل یہ بات تاثر غلط ہے، ہمارے ذہن میں کنسپریسی تھیوری پھنسی ہوئی ہیں، ہمیں فوج کو ہوا بنایا ہوا ہے، فوجی بیچارے خود پھنسے ہوئے ہیں، وہ ان کو ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے، ایک طرف ہندوستان کا دباؤ ہے، ایک طرف خود ادھر فاٹا اور سوات کی صورتحال ہے، اور ویسے بھی جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ہے وہ نہیں رہی، وہ بکھری ہوئی ہے، میں بھی مرتب ہوگی اثر نو، کچھ ٹائم لگے گا، لیکن مشرف صاحب کے جانے کے بعد وہ اسٹیبلشمنٹ وہ جو یکسو تھی اور ایک پکی مونولیتھک اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں رہی، اور فوج کا ایک بیسک فیصلہ تھا کہ یہ پولیٹیکل پروسیس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس میں پارلیمنٹ کی بالادستی اس طریقے سے اب قائم ہوئی ہے۔ اب پارلیمنٹ کو اپنی رسپانسبلٹی اور حکومت کو کرنی چاہیے، اور ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ خاکی یہ کریں گے، خاکی بیچارے خود پھنسے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ رسپانسبلٹی والا ایلیمنٹ جو ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح ایک چڑیا یا ایک پرندہ جو اتنے سال پنجرے میں رہے اس کو کھول دیں تو پھر بھی وہ اڑنا ہی نہیں آتا اس کو، یہ معاملہ تو نہیں کہ ہم خود ہی جی ایچ کیو کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ بات صحیح دلیرانہ ہے، ہم خود ہی دیکھتے ہیں پالیسیز نہیں کرتے ہیں۔ جی، یہ ہمارا ایک خوف طاری ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں امریکنوں کی طرف، کبھی ہم دیکھتے ہیں جی ایچ کیو کی طرف، حالانکہ پاکستان کے کتنے بڑے بڑے فیصلے خود سیولین نے کیے، پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا فیصلہ ہماری تاریخ کا سیولین نے کیا تھا، یعنی بم بنانے کا اور بم کا دھماکہ کرنے کا، بالکل سارا فیصلہ، اور کلیئرلی کیا، اس میں فوج کا آپ کو خود معلوم ہے، آپ خود کلوز آبزرور رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کون پلیئرز تھے، ان کا رول ہی نہیں تھا اس میں، اس فیصلے میں، نہ شروع کرنے میں، نہ ہاں وہ اس کو بم اس کا کا دھماکہ کرنے میں، شروع کرنے میں تو بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور دھماکہ کرنے کا کریڈٹ جو ہے اور وہ ختم کرنے میں میاں نواز شریف صاحب نے جی ان کو ڈیو فیصلہ کریڈٹ کیا، جاتا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے خود فیصلہ کیا جس میں میں خود شامل تھا، انہوں نے تو کریڈٹ بھی دیا مجھے، بلکہ کہ سب سے پہلے میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ہاں کریں، اس میں مجاہد صاحب جنرل کرامت آرمی چیف تھے، آپ کو انہوں نے معلوم کبھی ہے نہیں کوئی پریشر ڈالا کہ وہ سکسیس از مینی فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن، اس دھماکے کے تو بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہم نے کرایا، کوئی کہتے ہیں میں نے کرایا، تو یہ تو the less said the better۔ لیکن اب موجودہ جو تناظر ہے اس میں جی 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 یہ جو جی نیٹو سپلائیز ہیں، آپ نے کہا کہ جی پاکستان کا بڑا ہی ناگزیر ہے امریکہ کے لیے کہ یہ نیٹو سپلائیز کھلیں، جو ناردرن روٹ ہے اٹس ناٹ این آلٹرنیٹ روٹ فار دیم، ہاں جی تو بالکل، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایک بارگیننگ پوزیشن کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا، کہ پہلے تو ہم نے مفتی ان کو دیا ہوا تھا تقریباً، اب ہم نے کہا کہ جی $5,000 دیں پر ٹرک، پھر اب 2,000 پہ سودا ہو رہا ہے، یہ اس پہ کو کلوجر کرنے کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ ہمیں اسی استقامت کے ساتھ اسی یہاں ایک کلوجر کرنے کا وقت آ گیا کلوجر کا۔ دیکھیں ہم نے ایک اصولی فیصلہ کر دیا پارلیمنٹری کمیٹی نیشنل سیکیورٹی نے اور پارلیمنٹ نے، بلکہ میں نے ہی تجویز دی تھی پارلیمنٹری کمیٹی قومی سلامتی میں، اور ہماری پارٹی کی طرف سے آئی تھی کہ یہ فوجی اسلحہ ہم اب اس سپلائی لائن سے نہیں اجازت دیں گے،
وہ دیٹ از آؤٹ. نان لیتھل سپلائیز, ہیومینیٹیرین سپلائیز, میڈیکل سپلائیز, خوراک وغیرہ وہ اب بھجوا دیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بال از عارف صاحب امریکاز کورٹ, گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے کہ وہ کب معافی مانگتے ہیں اور کب پاکستان کے حوالے سے یہ جو دوسرا لین دین ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اب ان کو معلوم ہو گیا ہے, انہوں نے ٹیسٹ بھی کر لیا ہے پاکستان کو. ان کے 2-3 ٹیکٹکس ہوتے ہیں, پہلے ڈراؤ دھمکاؤ تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, دوسرا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, سیولین کو ہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, فوجیوں کو لڑاؤ سیولین کے ساتھ یا سیولین کے اندر تقسیم کر دو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ وہ دونوں حربے ناکام ہو چکے ہیں, نہ ان کی دباؤ ورک کیا اور نہ انہوں نے کسی کو تقسیم کرنے میں کامیاب رہے کہ ہم علیحدہ بات کریں گے فوج سے, علیحدہ بات کریں گے سیولین سے. وہ سب سٹریٹجیز ناکام رہی, اس لیے وہ ہم سے اتنے ناراض ہیں کیونکہ وہ یوز ٹو نہیں پاکستان کے ساتھ اس قسم کے پاکستانی ریاست کے ساتھ ڈیل کرنے سے. تو میرے خیال میں لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ کم سے کم پاکستان نے کھل کے ٹکا کے ایک موقف سٹینڈ لیا اور اس موقف پر ہم قائم ہیں. اور نہ صرف قائم ہیں, ہم خود اپنے مختلف آپشنز دیکھ رہے ہیں. اقتصادی لحاظ سے ہم روس کی طرف دیکھ رہے ہیں, چین کی طرف دیکھ رہے ہیں, ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں, وسطی ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, سعودی عربیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ترکی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے آپشنز تیار کر رہے ہیں جس دن امریکہ نہیں ہوگا اس خطے میں. اور ہندوستان سے بھی ہم نے پنگا نہیں لیا, ہم نے ہندوستان سے بھی نارملائز کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ ہماری فارن پالیسی. مشاہد صاحب ہم ایک بریک کی طرف جانے پہلے ہیں اور اس کے بعد ہم فون کال بھی لیں گے, اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ماضی میں اس قسم کے جو ہوئے ہیں جھگڑے یا اختلافات, ان کی کیجولٹیز ہمارے ملک میں سیویلین حکومت بھی ہوئی ہیں. آپ تو اس حکومت میں شامل تھے نواز شریف کی جو کارگل کی نظر ہو گئی. تو یہ میں آپ سے بریک کے بعد پوچھوں گا کہ بھئی یہ جو اور کمبوڈیا والا اگزامپل بھی لے لیں, جو جس طریقے سے سیانوک کو نکالا گیا جب اس نے سٹینڈ لیا سی آئی اے کے خلاف. تو میں یہ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد مشاہد صاحب سے ان اہم موضوعات پر ہم مزید گفتگو کریں گے. ڈرائیور گاڑی دوسرے راستے پر موڑ لیں, یہاں سے ریلی نکلنے والی ہے. گاڑی میں ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ناظرین ویلکم بیک. مشاہد صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سویلین حکومت جو ہے وہ اس منافقت کی امریکہ اور پاکستان کے درمیان کہیں کیجولٹی تو نہیں ہو جائے گی جیسے ماضی میں ہوتا رہا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کیونکہ اس وقت ایشو سویلین حکومت کا نہیں, ایشو فوج کا نہیں, ایشو حزب اختلاف کا نہیں. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ قومی سلامتی کے مفادات ہیں اور اس خطے میں ہمارے کچھ جو ہیں انٹرسٹ وہ لنکڈ ہے افغانستان کے حوالے سے. اس میں سب نے یکساں موقف لیا, ایک موقف لیا ہے ہوا ہے, اور اس میں سیپریٹ نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا کہ کسی نے کہا کہ جی آپ کی غلطی ہے یا آپ نے غلط کیا. ڈے ون سے جس دن سلالہ پر حملہ ہوا ایک سٹینڈ لیا سب نے, اور وہ ایک انسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی. ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ نے لیا, انہوں نے پھر پاس آن کیا پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ نے پھر ہمیں رسپانسبلٹی دی پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کی, اور سب جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں. تو اس وقت ہم کسی قسم کی بلیم گیم اور تقسیم نہیں افورڈ کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تقسیم نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکشن ریپلے نہیں ہوگا. یہ امریکنز کی پہلے کوشش تھی, وہ تو کہتے ہیں کوشش تھی کہ یہ کرنے کی. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی جہاں دیدہ آدمی ہیں, اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں اس میں فوج سے کوئی مختلف لائن لینا ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگی جیسے ماضی میں حکومتوں کے لیے ہوتی رہی ہے. آپ متفق ہیں اس؟ زرداری صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھا یہ مسئلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا تھا نا. زرداری صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں تھا نا.
اور جب پارلیمنٹ نے شروع کیا تو پارلیمنٹ نے پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی کو بھی دیا جس میں سب پارٹیز شامل ہیں انکلوڈنگ پاکستان مسلم لیگ نون، اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں جو حزب اختلاف کے ہیں، باقی پارٹیز موجود ہیں، ہم موجود ہیں. تو اس میں تو ایشو ایک فرد کا صدر کا تو ہے ہی نہیں، ایشو پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سب نے جو موقف اختیار کیا وہ اتفاق رائے سے اختیار کیا. یہ آپ کہتے ہیں نا اکثریت کا فیصلہ ہے یا حکومتی پارٹیز کا فیصلہ ہے، نہیں، سب نے ایک رائے دی. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس رائے کے پیچھے ایک مکمل قومی کنسنسس ہے، اور وہ کنسنسس کسی ایک پریزیڈنٹ یا فوج کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ ہم اپنے طور پر ہوا اور ہماری اپنی ڈیلیبریشنز تھی، اپنی ڈسکشنز تھی. مشاہد صاحب یہ ایک کالر ہیں محمد ارشد صاحب، یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. جی فرمائیے محمد ارشد صاحب. جی میرا مشاہد سید صاحب سے یہ سوال تھا کہ یہ کچھ عرصے سے جو نا ڈرون حملے رکے ہوئے تھے اور پاکستان میں کافی حد تک بمبنگ کی طرف سے جو ہے نا کوئی اٹیک نہیں ہو رہے تھے. یہ جیسے ہی ڈرون حملے متواتر سے شروع ہوئے ہیں ویسے ہی پاکستان میں دوبارہ سے جو ہے نا ہر شہر میں جو ہے بم بلاسٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس بارے میں کیا ان کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ کیسے رک سکتے ہیں یہ؟ جی مشاہد صاحب آپ نے تھینک یو ارشد صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پہلے ڈرون حملے رکے ہوئے تھے جب یہ تجاویز مرتب ہو رہی تھی پارلیمنٹ کی طرف سے. اب انہوں نے ڈرون حملوں کو استعمال کیا پاکستان کو دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ہم ڈرون حملے بڑھائیں گے اور اس سے پاکستان پر دباؤ بڑھے گا اور شاید پاکستان کی پوزیشن پر لچک آ جائے، جو نہیں آئی. اور دوسری بات جو آپ نے کی، جو پاکستان کے اندر بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، حال ہی میں میں نے ایک بریفنگ میں بھی اٹینڈ کیا، یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی، اور اس میں بڑی صداقت بھی ہے کہ کچھ ٹریننگ کیمپ موجود ہیں افغانستان کے اندر، ان کے صوبہ کندہار کے اندر، جہاں نیٹو کی فوج موجود ہے، جس سے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنایا جاتا ہے. پاکستان کے اندر سے بھی دہشت گردی ہوتی ہے، یہاں بھی انتہا پسندی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہندوستان کے علاوہ اور ممالک بھی شامل ہیں اس کیمپین میں. تو یہ ایک واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کو جو دباؤ کا شکار ہے، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اس میں ہماری اپنی بھی کچھ پالیسیز کا حصہ ہوگا، خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے وہ ایک علیحدہ صورتحال ہے، لیکن ایک بیرونی ہاتھ یا ایک عنصر ضرور موجود ہے. اور وہ اگر 20 ٹریننگ کیمپ ہیں کندہار صوبے میں تو امریکہ کی ساری فوج وہاں موجود ہے 1 لاکھ سے زیادہ، تو ان کو معلوم ہے کہ وہ ٹریننگ کیمپ کون دے رہا ہے، کون ہتھیار دے رہا ہے، کون پیسہ دے رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگ پھر پاکستان کے عدم استحکام کرتے ہیں. مشاہد صاحب اس کا جو ریورس ہے وہ بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ جو شمالی وزیرستان میں ہمارے فورن آفس نے ریجیکٹ کیے پنیٹا صاحب کے اعتراضات کو. انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں وہاں کچھ کریں گے اور وہاں پہ موجود نہیں ہیں ایسے طالبان جو ہیں، افغان طالبان یا القاعدہ کے عناصر یا حقانی نیٹ ورک، لیکن ہم ٹائمنگ جو ہے ہماری اپنی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں سے بندے جا رہے ہیں، پھر ہماری پالیسی ہے ایک طالبان جو ہیں وہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ ہیں، ایک طالبان جو ہیں وہ فوج کے دشمن ہیں. اور جیسے یہ کہا ہمارے ایک ناظر نے کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں اس میں تو کئی گنا اضافہ انہوں نے کر دیا ہے اپنا، یعنی یہ جو ایک ٹیکنالوجیکل وار ہے جس کے اندر ایک نیا ہتھیار آیا ہے سامنے، جیسے آپ نے کہا کہ حالات چینج ہو گئے.